مارگلا پارٹ 2۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ قاضی حسین احمد اعتدال پسند لیڈر تھے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ دراصل اپنے مقاصد کے اصول کے سبب کے لیے سب کچھ کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ ان کی وفات سے پاکستان میں دائیں بازو کی سیاست کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جرأت و استقامت قاضی حسین احمد کا ترہ امتیاز تھا۔ یہ قاضی حسین احمد ہی تھے جنہوں نے پرویز مشرف دور میں کروڑ کمانڈرز کے الفاظ استعمال کیے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان پر ہاتھ ڈالتا۔ قاضی صاحب علمی دنیا کی شخصیت تھی۔ وہ جغرافیہ کے پروفیسر تھے اور سید الشریف کالج سوات میں پڑھاتے رہے، لیکن سیاست کی پرخار وادی میں ایسا قدم رکھا، پھر سیاست کے ہی ہو کر رہ گئے۔ قاضی حسین احمد ایک روایتی سیاستدان نہیں تھے، بلکہ ایک کارکن کے طور پر ترقی کر کے امیر جماعت اسلامی منتخب ہوئے۔ قاضی حسین احمد 12 جنوری 1938 کو خیبر پختونخوا کے ضلع پشاور میں پیدا ہوئے۔ دوران تعلیم اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل رہنے کے بعد قاضی حسین احمد 1970 میں جماعت اسلامی کے رکن بنے۔ 1978 میں جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے اور 1987 میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب کر لیے گئے۔ قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے واحد امیر ہیں جو 5 مرتبہ امارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ قاضی حسین احمد 1985 میں 6 سال کے لیے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ 1992 میں دوبارہ سینیٹر منتخب ہوئے، تاہم انہوں نے حکومتی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ سن 2002 کے عام انتخابات میں قاضی حسین احمد 2 حلقوں سے قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوئے۔ قاضی حسین احمد 6 جنوری 2013 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کے 2 بائی پاس ہو چکے تھے۔ جب انہیں دل کی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹروں نے انہیں تیز چلنے سے منع کر دیا، تب بھی وہ اپنی عادت کے مطابق ہمیشہ دوسروں سے آگے ہوتے۔ 1970 میں باقاعدہ جماعت اسلامی جوائن کی اور پھر 17 سالوں میں جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو گئے۔ قاضی حسین احمد نے 1987 سے 2009 تک جماعت اسلامی کی قیادت کی۔ ان کی امارت کے دوران جماعت اسلامی کے کارکنوں نے جہاد کشمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ وہ خود بھی کئی بار افغانستان گئے، جہاد افغانستان کی عملی طور پر قیادت کی۔ افغانستان کے جہادی رہنماؤں سے ان کے ذاتی سطح پر تعلقات قائم تھے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کو القاعدہ کے ارکان اور غیر ریاستی عناصر دور رکھا۔ نومبر 2012 کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ حکیم اللہ محسود نے ایک خاتون خودکش بمبار کے ذریعے قاضی حسین احمد پر قاطعانہ حملہ کرایا۔ قاضی حسین احمد 10 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ قاضی حسین احمد کا نام جمعیت علماء ہند کے امیر حسین احمد مدنی کے نام پر رکھا گیا۔ حسین احمد مدنی نے قیام پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال سے موازنہ کیا تھا، لیکن خود قاضی حسین احمد زندگی بھر اپنی تحریر و تقریر میں علامہ اقبال کے اردو اور فارسی اشعار کا بے پناہ استعمال کرتے تھے۔ انہیں علامہ اقبال کے بیشتر اشعار ازبر تھے۔ وہ علامہ اقبال کے شیدائی تھے، خاص طور پر انہیں فارسی کلام پر تو مکمل دسترس حاصل تھی۔ قاضی حسین احمد کا گھرانہ دینی پس منظر رکھتا تھا۔ وہ روایتی عالم دین تو نہیں تھے، لیکن دینی حلقوں میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ قاضی حسین احمد نے جہاں روسی یلغار کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، وہاں انہیں جہاد کشمیر کے لیے افرادی قوت فراہم کی۔ قاضی حسین احمد ایک طلسماتی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ جلد لوگوں میں اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ قاضی حسین احمد کا شمار پاکستان کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے کہ جو افغانستان کے امور پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے 1980 کے عشرے میں پاسمان قائم کی، جس کے ذریعے بنیادی حقوق اور سماجی انصاف کو پرچم بلند کیا۔ قاضی حسین احمد کو اپنی جماعت کے اندر اس تنظیم کے طریقہ کار کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انصاف کے حوالے سے ظالموں
قاضی آر ہے کو جہاں عوام میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی وہاں ان کی اپنی جماعت کے اندر مخالفت بھی ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد جماعت اسلامی نے پاسبان سے فاصلہ پیدا کر لیا۔ محمد علی درانی ہی پاسبان کی پروڈکٹ تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پاسبان غیر متحرک ہو گئی اور قصہ پارینہ بن گئی۔ 1994 میں قاضی حسین احمد نے پاسبان ختم کر کے شباب ملی قائم کر دی۔ قاضی حسین احمد عالمی سطح کے لیڈر تھے، دنیا بھر اسلامی تاریخ کے روئے رواں ان کی دعوت پر پاکستان آتے اور وہ خود ان کی دعوت پر ان کے ممالک دورے کرتے تھے۔ اخوان المسلمین کے رہنماؤں سے ان کے قریبی تعلقات قائم تھے۔ قاضی حسین احمد دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی سیاست میں کبھی فرقہ بندی کو داخل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ملی یکجہتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ قاضی حسین احمد کی کوششوں سے چند برسوں میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی تعداد میں کم و بیش 54 لاکھ کا اضافہ ہوا، لیکن ان کی وفات کے بعد اس تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی۔ قاضی حسین احمد اپنی سیاسی غلطیوں کا برملا اعتراف کرتے تھے۔ وہ امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے داعی تھے۔ قاضی حسین احمد نے اسلامک فرنٹ بنایا، لیکن دوبارہ جماعت اسلامی کے نام اور جھنڈے سے انتخاب میں جانا ہی بہتر سمجھا۔ قاضی حسین احمد مذہبی جماعتوں کو متحد اور اکٹھا کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سن 2002 میں متحدہ مجلس عمل بنائی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد کا کامیاب تجربہ تھا۔ MMA کے 68 ارکان قومی اسمبلی میں پہنچے اور MMA خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ قاضی حسین احمد وفد لے کر چین گئے اور وہاں پر مسلمانوں کے مسائل پر بات کی۔ جماعت اسلامی نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ 13 نکاتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس میمورنڈم میں مسئلہ کشمیر سر فہرست تھا۔ قاضی حسین احمد بیرون ملک دوروں میں مقبوضہ مسلم علاقوں میں خاص طور پر کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے۔ قاضی حسین احمد کو اپنی مادری زبان پشتو کے علاوہ اردو، انگریزی، عربی اور فارسی پر بھی عبور حاصل تھا۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی لاہور آمد پر جماعت اسلامی نے قاضی حسین احمد کی قیادت میں احتجاج کیا۔ احتجاج کی پاداش میں قاضی حسین احمد سمیت جماعت اسلامی کے درجنوں کارکن اور قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا۔ اس احتجاج کے دوران پیش آنے والے واقعات نے مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کے درمیان ایسی دنیا پیدا کی جو بعد میں تمام تر کوششوں کے باوجود ختم نہ ہو سکی۔ قاضی حسین احمد نے 1993 میں اسلامک فرنٹ بنایا۔ ظالموں قاضی آ رہا ہے کا نعرہ اس وقت نہایت مقبول ہوا۔ سن 2002 میں دینی جماعتوں کا اتحاد مجلس عمل مولانا شاہ محمود درانی کی قیادت میں سابق صدر پرویز مشرف کی امریکہ نواز پالیسیوں کے خلاف وجود میں آیا تو اتحاد کے سیکرٹری جنرل قاضی حسین احمد کو بنایا گیا۔ مولانا شاہ محمود درانی کی وفات کے بعد قاضی حسین احمد کو اتفاق رائے سے اس کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ قاضی حسین احمد کی کوششوں سے کے نتیجے میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا نواز شریف کے دور حکومت میں اعلان کیا گیا۔ آج بھی یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ دوران گرفتاری انہوں نے متعدد اہم مقالات لکھے